وہ تمام والدین جو اپنے بچوں کو ہمیشہ اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں پہلی پوزیشن پر دیکھنا چاہتے ہیں، وہ میری یہ گفتگو ضرور سن لیں۔ میں یہاں بات کرنا چاہتا ہوں سریندرا کمار ویاس کی، جو بھارتی شہر بھوپال میں رہتے ہیں۔ یہ ٹھیکیدار ہیں۔ ان کا ذکر ممتاز صحافی جاوید چودھری صاحب نے اپنے کالم میں بھی کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ سریندرا کمار ویاس کا بیٹا اشو ویاس پڑھائی میں اچھا نہیں تھا۔ یہ کوشش کرتا تھا لیکن یہ زیادہ نمبر نہیں حاصل کر پاتا تھا۔ اشو ویاس کا مئی 2018 میں میٹرک کا نتیجہ نکلا اور یہ بورڈ کے امتحان میں بری طرح فیل ہو گیا۔ یہ اداس شکل بنا کر گھر آیا تو یہ حیران رہ گیا۔ اشو ویاس کے والد سریندرا کمار ویاس نے بیٹے کی ناکامی کی خوشی میں گھر میں جشن کا اہتمام کر رکھا تھا۔ جشن میں خاندان کے لوگ بھی مدعو تھے، دوست احباب بھی، کاروباری رفیق بھی اور محلے کے لوگ بھی۔ سریندرا کمار نے کھانوں کا بندوبست بھی کر رکھا تھا، آتش بازی کا بھی اور موسیقی کا بھی انتظام تھا۔ اشو ویاس جو ہی گھر میں داخل ہوا، لوگوں نے بھرپور تالیوں سے اس کا استقبال کیا، اس کے گلے میں ہار ڈالے اور اس کے ساتھ ناچنا شروع کر دیا۔ وہ لوگ جوں ناچتے جاتے تھے، چھت پر آتش بازی ہوتی جاتی تھی۔ اشو ویاس اس سلوک پر حیران ہو رہا تھا۔ اس کا خیال تھا یہ لوگ کسی غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں۔ یہ لوگ سمجھ رہے ہیں میں نے امتحان میں پوزیشن لے لی ہے۔ وہ والد کو بار بار روک کر بتانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن والد اسے ساتھ لے کر ناچتا رہا، یہاں تک کہ وہ دونوں ناچتے ناچتے تھک گئے۔ سریندرا کمار نے تھکنے کے بعد اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، ڈی جے کے پاس آیا، مائک اٹھایا اور لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، اشو ویاس میرا بیٹا ہے، یہ پاس ہو یا فیل ہو، یہ میرا بیٹا رہے گا۔ مجھے آج دن کے وقت پتا چلا یہ میٹرک کے امتحان میں فیل ہو گیا ہے۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ آج فیل ہوا ہے، یہ کل کو پاس ہو جائے گا، اور یہ اگر کل بھی پاس نہ ہوا تو بھی کیا فرق پڑتا ہے، یہ پھر بھی میرا بیٹا رہے گا۔ زندگی اور کامیابی صرف میٹرک کے امتحان تک محدود نہیں، یہ بہت وسیع ہے۔ اس میں بے شمار امتحان آئیں گے اور ضروری نہیں میرا بیٹا ان امتحانوں میں بھی فیل ہو جائے گا۔ میں نے آج کی یہ پارٹی مستقبل کے ان امتحانوں کے لیے رکھی ہے جن میں میرا بیٹا شریک بھی ہوگا اور کامیاب بھی۔ میں اپنے بیٹے کو بتانا چاہتا ہوں، تم اس معمولی ناکامی پر اداس یا مایوس نہ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں اس قسم کا والد نہیں ہوں جو بچوں کی ناکامی پر اداس ہو جاتا ہے اور بچے ڈپریشن کی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں۔ میں ایسے بچوں کو نہیں، میں ایسے والدین کو ناکام سمجھتا ہوں۔ یہ کیسے لوگ ہیں جو ایک آدھ امتحان کو زندگی سمجھ کر اولاد جیسی نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ میں اپنے بیٹے کی ناکامی پر بھی خوش ہوں، لہذا میں بیٹے کی اس ناکامی پر آپ سب کو مٹھائی اور کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ وہ اس کے بعد بیٹے کی طرف مڑا، فضا میں ہاتھ لہرایا اور کہا، آئی ایم پراؤڈ آف یو مائی سن، تم جیتو یا ہارو مجھے تم سے پیار ہے۔ بیٹا آگے بڑھا، باپ کے سینے سے لگا اور آنسو پونچھ کر بولا، ابا مجھے آپ پر فخر ہے، آپ دنیا کے سب سے اچھے والد ہیں۔ میں نے کوشش کی لیکن میں اس کے باوجود فیل ہو گیا۔ میں مزید کوشش کروں گا، میں اگلی ٹرائی میں ضرور کامیاب ہوں گا، اور میں اگر اس میں بھی ناکام رہا تو میں زندگی کے اصل امتحانوں میں کامیاب ہو کر آپ کا سر فخر سے بلند کروں گا۔ میں ثابت کروں گا میں ایک شاندار والد کا شاندار بیٹا ہوں۔ باپ بیٹے کا یہ پیار دیکھ کر محفل میں موجود ہر شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ آگے بڑھ کر باپ اور بیٹے سے گلے ملنے لگے۔ یہ بھوپال یعنی ہندوستان کی تاریخ کا اس نوعیت کا پہلا جشن تھا۔ آپ غور کریں، ہم بر صغیر کے والدین نمبروں کی ایک جعلی اور مصنوعی جنت میں رہ رہے ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو نمبروں کی ایک ایسی ریٹ ریس یعنی چوہوں کی دوڑ پر لگا دیا ہے جس میں یہ بیچارے روز جیتے اور روز مرتے ہیں، یہ جس کے لیے اپنی جان ہلکان کر دیتے ہیں، اور یہ جس کی وجہ سے بچپن ہی میں ڈپریشن، ٹینشن، انگزائٹی اور حسد جیسی ہولناک بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ ہر امتحان کے نتائج کے بعد اخبارات میں جوان بچوں کی خودکشیوں کی خبر پڑھتے ہوں گے۔ سریندرا کمار ویاس کے اپنے صوبے مدھیہ پردیش میں ہر سال سینکڑوں بچے امتحان میں کم نمبر آنے پر خودکشی کر لیتے ہیں۔ پورے بھارت میں یہ تعداد ہزاروں تک پہنچ جاتی ہے۔ پاکستان میں بھی یہ وبا اب شہروں سے دیہات اور دیہات سے دور دراز کے علاقوں تک پہنچ رہی ہے۔ 2018 میں چترال جیسے پرامن علاقے میں
1 درجن جوان بچوں نے کم نمبر آنے پر خودکشی کر لی، 2 جوان بچیاں دریا میں کود گئیں، ایک خوبصورت جوان بچے نے خود کو گولی مار لی، جبکہ باقی بچوں نے چوہے مار گولیاں کھا لیں اور زہر پی کر مر گئے۔ میں اس خوفناک ٹرینڈ میں والدین، اساتذہ اور طالب علم تینوں کو ذمہ دار سمجھتا ہوں۔ ہم سب نے مل کر اپنے تعلیمی نظام کو پروڈکٹیو کی بجائے چیٹنگ بنا دیا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو ٹرینڈ کرتے ہیں، تم رٹا لگاؤ، استاد کی منت کرو یا پھر نقل کرو، لیکن تمہارے نمبر اچھے آنے چاہیے۔ چنانچہ ہمارے بچے نمبروں کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہمارے بچے قدرتی کی بجائے مصنوعی ماحول میں گرو کرتے ہیں۔ یہ نمبروں اور فگرز کو زندگی سمجھ لیتے ہیں اور یوں یہ سفر حیات میں کلرک بن کر رہ جاتے ہیں۔ میں نے کسی جگہ پڑھا تھا، زندگی میں جو لوگ فیل نہیں ہوتے وہ پوری زندگی کامیابی کے مزے کو انجوائے نہیں کرتے، اور یہ بات غلط نہیں۔ آپ نے اگر زندگی میں اندھیرا نہیں دیکھا تو آپ کی پوری زندگی روشنی کی قدر نہیں ہوگی۔ آپ نے اگر زندگی میں غربت نہیں دیکھی تو آپ پوری زندگی امارت کا سکھ محسوس نہیں کر سکتے، اور آپ اگر زندگی میں بدصورت اور کمزور نہیں رہے تو آپ طاقت اور خوبصورتی کے ذائقے سے کبھی متعارف نہیں ہو سکتے۔ اور ہم والدین، اساتذہ اور رشتہ دار اپنی بے وقوفی کی وجہ سے اپنے بچوں سے یہ سارے ذائقے، یہ ساری خوشیاں چھین لیتے ہیں۔ ہم انہیں خودکشی پر مجبور کر دیتے ہیں یا پھر انہیں ایسی زندہ لاشیں بنا دیتے ہیں جن کی جیبوں میں فگرز اور نمبروں کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ ہم والدین ایک اور مغالطے کا شکار بھی ہیں۔ ہم اچھے نمبروں کو کامیابی کی ضمانت بھی سمجھ لیتے ہیں اور سعادت مندی بھی، جبکہ حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ آپ نے خود زندگی میں ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگوں کو امتحان میں ٹاپ کرتے اور زندگی میں ناکام ہوتے دیکھا ہوگا۔ آپ نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو اسکولوں اور کالجوں سے فیل ہونے کے بعد زندگی میں کامیاب ہوتے بھی دیکھا ہوگا۔ یہ عالمی ریسرچ ہے۔ تعلیمی اداروں میں اعلیٰ نمبر حاصل کرنے والے صرف 1% لوگ زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں، جبکہ تعلیم میں کم تر کامیابی کے حامل زیادہ تر بچے عملی زندگی میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ امتحانات میں زیادہ نمبر حاصل کرنا ہرگز کامیابی کی گارنٹی نہیں۔ آپ کے بچے اچھے نمبروں کے ساتھ بھی ناکام ہو سکتے ہیں اور فیل ہو کر بھی زندگی میں بہت ترقی کر سکتے ہیں۔ میں نے اسی طرح زندگی میں بے شمار نالائق بچوں کو اپنے والدین کی بے تحاشا خدمت کرتے دیکھا، اور کامیاب بچوں کو اپنے والدین کو بیماری کے عالم میں اکیلا چھوڑ کر کامیابی کے پیچھے بھاگتے بھی دیکھا۔ میں کراچی میں ایک صاحب کے گھر گیا، اس کا بیٹا عاشق کی طرح ان کی خدمت کر رہا تھا۔ میں نے بیٹے کی تعریف کی تو وہ صاحب ہنس پڑے۔ میں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے جواب دیا، میرے 5 بیٹے ہیں، 4 لائق ہیں اور یہ ایک نالائق۔ آج سارے لائق ملک سے باہر بیٹھے ہیں، جبکہ یہ نالائق دن رات میری خدمت کرتا ہے۔ میں اسے دیکھتا ہوں اور دل ہی دل میں کہتا ہوں، بچے نالائق ہی اچھے۔ ہم والدین کو اپنا زاویہ نظر تبدیل کرنا ہوگا۔ ہمیں سویندرا کمار ویاس کی طرح اپنے بچوں کو ناکامیوں کے ساتھ آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کا موقع دینا ہوگا۔ عین ممکن ہے اسکول میں ناکام رہنے والا بچہ زندگی میں تمام کامیاب بچوں سے آگے نکل جائے، اور ہمارا کوئی ایک نالائق بچہ ہماری خدمت میں تمام لائق بچوں کو پیچھے چھوڑ جائے، وہ ہمارا فخر بن جائے۔ ہم والدین اپنے بچوں سے صرف 2 توقعات رکھتے ہیں، یہ اپنی جوانی میں ہم سے زیادہ ترقی کریں اور یہ ہمارے بڑھاپے میں ہمارا خیال رکھیں۔ اور یہ میرا تجربہ اور مشاہدہ ہے، اسکولوں اور کالجوں میں زیادہ نمبر حاصل کرنے والے اکثر بچے ان توقعات کے امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں، یہ زندگی میں زیادہ ترقی بھی نہیں کر پاتے اور یہ والدین کو بڑھاپے میں اکیلا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ چنانچہ پھر والدین کو بچوں کے اچھے نمبروں اور فرسٹ کلاس ڈگریوں کا کیا فائدہ ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ اور یہ وہ سراغ زندگی ہے جو سویندرا کمار ویاس پا گیا، جبکہ ہم اس سے کوسوں دور بیٹھ کر بچوں کے گریڈ اور نمبر گن رہے ہیں۔ کاش ہم سمجھ لیں کہ کامیابی صرف پیسے، اعلیٰ عہدے، زیادہ تعلقات اور شہرت میں نہیں، کامیابی تو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت،
ذہنی سکون، قلبی اطمینان اور انسانیت کا دکھ بانٹنے اور ملک و ملت کی خدمت کرنے میں ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔